السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 71، آیت نمبر 71۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو اتبع الحق وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهواءهم أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض والأرض ومن فيهن ومن فيهن بل أتيناهم بل أتيناهم بذكرهم بذكرهم فهم فهم عن ذكرهم معرضون عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع العين ولو اتبع العين کا مخرج واضح ہو، الحق حا قاف کو موٹا، اہواءہم مد متصل ہے لمبا کر کے، لفسدت السماوات، یہ تمام حروف متحرک ہیں کہ متحرک ہی پڑھے جائیں، لفسدت السماوات والارض را ضاد موٹے، ومن نون ساکن کے بعد فی فا ہے حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے، فی ہن فی حروف مدہ، ہن نون مشدد ہے وہ نہ کریں گے، بل اتیناہم ہم کے بعد با ہے لمبا کر کے پڑھیں گے، بذکرہم را باریک، فہم عن یہاں نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے، عن ذکرہم ہم میم مشدد ادغام مع الغنہ ادغام مثلین، معرضون را باریک ضاد کو موٹا، ولو اتبع ولو اور اگر اتبع پیروی کریں، الحق حق اللہ کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسد تو البتہ خراب ہو جائیں، السماوات آسمان، والارض اور زمین، ومن اور جو کوئی بھی، فیہن ان میں سے ان میں ہے، بلکہ آتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم ان کی نصیحت، فہم تو وہ عن ذکرہم اپنے نصیحت سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں حق کے متعلق۔ حق کیا ہے؟ سچا دین، اللہ کا سچا دین اسلام۔ حق کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ حق کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زمین اور آسمان کا سلسلہ تباہ ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش دوسرے کی خواہش سے
ٹکراتی ہے، اور ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ اس وقت جو پوری کائنات موجود ہے اس کا علم وہ رکھتے نہیں ہیں مکمل ٹوٹی طور پر، پورا ان کو علم نہیں ہے، نہ آئندہ کی کچھ خبر رکھتے ہیں۔ ان کی خواہشات پر عمل کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ کہ اگر کائنات میں کئی معبود ہوں تو ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا، وہ کہے گا میرے حکم کے مطابق، میری خواہشات کے مطابق کام کرو ہے۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا بھلا؟ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانبیاء میں کہ لو کان آلہۃ، اعوذ باللہ من الشیطان، لو کان آلہۃ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جی لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر ان دونوں یعنی آسمان اور زمین میں آلہۃ کئی معبود ہوتے، لفسدت السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کا نظام جو ہے نا، کیوں؟ وہ کہتا میرا حکم میرا حکم میرا حکم۔ اور پھر یہ جو اللہ کے علاوہ معبود باطل ہیں ان کو تو پورا علم نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مثال ایک مفسر نے لکھی ہے بہت بڑی پیاری ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ملکوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ملکوں کے جو مقننہ ہوتی ہے، قانون بنانے والے لوگ، وہ قانون بناتے ہیں، وہ نمائندے کیا کرتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں۔ تو جب اس کی خرابیاں سامنے آتی ہیں نا تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اور جو ہے بناتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد اسے بھی ختم کر دیتے ہیں، بدلنا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ کرتے چلے جاتے ہیں، بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود پھانسی کے پھندے میں جھول جاتے ہیں۔ وہ قانون آپ نے بنائے ہوئے تو پھر ہلاکت ہی ہے نا جی۔ اور کائنات کا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ چلا رہا ہے، جس میں نہ خرابی ہے، نہ کوئی رد و بدل ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے۔ اس لیے حق جو ہے اسے چاہیے کہ اس کی پیروی کرے، ایک اللہ کی، ایک معبود کی۔ اس کے علاوہ اگر اوروں کی پیروی کی گئی، معبود بنا لیا گیا، تو پھر سارا کا سارا نظام، زندگی یہ جو ہے پھر ڈاما ڈول رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ بل آتیناہم بذکرہم، یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے، اس کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو نصیحت کیا ہے معنی، دوسرا عزت اور شرف، ناموری، یہ دونوں معنی کیے ہیں۔ نصیحت کا معنی اگر لیا جائے تو پھر قرآن کے اندر آتا ہے لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کفار مکہ کا وہ جو تھا نا شکوک و شبہات، تو ان کو اللہ اس کا موقع ہی نہیں دیا، کفار مکہ کو موقع نہیں دیا نصیحت کا حوالے سے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کفار مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب آتی، یعنی لو انا انزل علینا الکتاب لکنا، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم پہلی امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اس لیے اللہ نے انہیں موقع ہی نہیں دیا، پہلے سے خود ہی اللہ پاک نے کیا کتاب نازل فرما دی، اور جو ان کے لیے نصیحت بھی ہے، قرآن مقدس اللہ نے نازل فرمایا، اور اس میں نصیحت قیامت تک کے لیے، اور قرآن کو کئی جگہ نصیحت بھی کہا گیا ہے، فرمایا وذکر للمتقین، اور ایک جگہ فرمایا وموعظہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کئی جگہ اور بھی ہے۔
تو اس میں نصیحت بھی تھی ان کے لیے اور کتاب بھی تھی، مگر چونکہ اس کتاب کے اندر ان کے عیوب اور خامیوں کی اصلاح کی بات تھی، اس لیے تکبر اور ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا جی، کیونکہ اس میں تو تھا کہ چوری نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، ڈاکے نہیں ڈالنے، تو یہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس لیے یہ سارے کام وہ کرتے تھے، کفار مکہ برداشت نہ ہوا تو ہر دھرمی پہ اتر آئے، تو ہر دھرمی کی وجہ سے تسلیم کرنے کی بجائے اس کو ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنی ہی نصیحت منہ مانگی، کتاب نصیحت سے منہ جو ہے موڑ لیا۔ یہاں اللہ پاک نے ماضی کا صیغہ نہیں استعمال، یعنی آرزو نہیں، بلکہ فرمایا اسم فاعل معرضون۔ جی انہوں نے صرف ایک دو بار ہی منہ نہیں موڑا، بلکہ منہ موڑنے والے ہی بن گئے ہمیشہ کے لیے، یہ اللہ نے فرمایا جی۔ اور دوسرا معنی جو عزت اور شرف اور شہرت اور ناموری جو ہے وہ یہ ہے، بالخصوص یہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن مجید کو جو مانتا ہے، ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، خصوصاً عرب کے لیے اور پھر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے جو اس قرآن پر ایمان لائے اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے سنہری طریقوں کو اپنائے، تو یہ قرآن جو ہے ایسے لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے، شرف بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے اور ناموری بھی دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور بالخصوص عرب اس لیے کہا کہ ان کی موجودگی میں قرآن اتر رہا تھا۔ اگر وہ دیکھیے نا، جن عرب نے مانا ان کو کتنی عزت ملی، اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ صحابہ کرام نے مانا ہے نا، دنیا کے امام بن گئے، اور دنیا کے امام بننے کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی میں ہی اعلان فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، کہ وہ جنتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ سے قرآن میں یوں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اور پھر یہاں تیسرے گروہ کا بھی ذکر کر دیا کہ جو ان سابقون اولون اور مہاجرین کی پیروی کریں گے، بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگ جو ہے اگر ان کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہم بھی ہے، ورضوا عنہ بھی ہے، اور باغات بھی ہیں، جنت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قرآن مجید عزت دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیے جو قرآن سے جڑ گئے ہے عزت کہ نہیں؟ قرآن کرام کو اللہ نے عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ اور پھر خصوص جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے آج بھی موحدین جو قرآن کو مطابق ان کی عزت اللہ نے رکھی ہے۔ ہاں یہ قرآن کا تو یہ ہے اس آیت کے متعلق جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کیا توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پر ایمان لانے اور قرآن کو صحیح پڑھنے اور قرآن کو صحیح سمجھنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے اور قرآن مجید کی دعوت کو پوری دنیا پر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔